آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کون ہیں، کس نبی کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل کے عقائد کیا ہیں اور فلسطین کو لے کر بنی اسرائیل مسلمانوں کے ساتھ کیوں جھگڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء کون کون ہیں اور ان کے صحائف اور کتابیں کون سی ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام یا لقب اسرائیل بھی تھا، اسی نسبت سے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ دوستو، چونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی داستان کا بیان کرنا ضروری ہے۔ دراصل یہی داستان بنی اسرائیل کی بھی داستان ہے، تو چلیے یہ داستان ملاحظہ فرمائیں۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، محیص اور یعقوب۔ کہا جاتا ہے کہ باپ بڑے بیٹے محیص اور ماں چھوٹے یعنی یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایک دن باپ نے بڑے بیٹے سے فرمائش کی کہ انہیں شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر محیص شکار کی غرض سے جنگل کی طرف چل دیا، جبکہ ماں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، تم جلدی سے بکری ذبح کر کے باپ کو گوشت پیش کرو اور دعائیں لے لو۔ جب بڑا بیٹا شکار کر کے واپس آیا تو یہ دیکھ کر سخت پریشان اور رنجیدہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کے آنے سے پہلے ہی والد صاحب کو گوشت کھلا دیا۔ اس بات پر اس کے دل میں بھائی کے خلاف دشمنی پیدا ہو گئی۔ صورتحال کو بامتے ہوئے ماں نے یعقوب کو مشورہ دیا کہ وہ بھائی کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے گھر چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران چلا جائے۔ چونکہ اس مشورے میں والد کی رائے بھی شامل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام رات کے پہلے پہر ہی گھر سے نکل گئے۔ وہ رات اور اگلا دن سفر میں گزارنے کے بعد اگلی رات ایک آبادی کے قریب کھلی جگہ میں پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ آنکھ لگی تو خواب دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، جس کے ذریعے فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں اللہ رب العزت نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، میں تجھ کو ان قریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ اسی وعدے اور بات کو لے کر بنی اسرائیل یعنی یہود آج تک دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین یعنی فلسطین تو خدا نے ہمارے نام کر دی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ہبہ ہے، لہٰذا کوئی دوسری قوم اور فلسطینی مسلمان کسی طرح اس پر اپنا حق جتا سکتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے، اللہ کا شکر ادا کیا اور منت مانی کہ جب بھی میں سلامتی کے ساتھ اپنے والدین کے پاس واپس پہنچا تو اس جگہ جہاں میں نے خواب دیکھا تھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ چنانچہ اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے اس پتھر پر جسے تکیہ بنا کر سوئے تھے تیل مال دیا تاکہ واپس آ کر پہچاننے میں آسانی ہو۔ ماموں کے پاس حران شہر پہنچے۔ ماموں بانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سینے سے لگایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ ماموں کی 2 صاحبزادیاں تھیں، چھوٹی بیٹی بڑی حسین و جمیل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے اس کا رشتہ مانگا، جس پر لابان نے کہا، تم 6 سال تک میری بکریاں چراؤ تو میں تمہاری شادی راحیل سے کر دوں گا۔ اس وعدے پر یعقوب علیہ السلام 6 سال تک ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ جب مدت مکمل ہوئی تو لابان نے عزیز و اقارب اور دوستوں کو جمع کر کے یعقوب علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ سہاگ رات جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دلہن کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ نکاح راحیل سے نہیں بلکہ بڑی بیٹی سے کر دیا گیا ہے۔ صبح ہوئی تو ماموں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے رواج کے مطابق بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے تو چھوٹی کا ہاتھ مانگا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس پر لابان نے کہا، اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو مزید 7 سال میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال ماموں کی بکریاں چرانے کی حامی بھر لی، اور جب 7 سال مکمل ہوئے تو لابان نے راحیل کی شادی بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ یاد رہے اس وقت 2 بہنوں سے ایک مرد کی شادی ممنوع نہ تھی۔ دوستو، روایات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے
راحیل سے شادی کے بعد کچھ وقت ماموں کے پاس گزارا اور پھر اہل و عیال کے ساتھ اپنے وطن کنعان جو موجودہ فلسطین ہے واپس جانے کی اجازت چاہی۔ یہ سن کر لابان بہت غمگین ہوا کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں، بچے اور بانجا جس نے 20 سال اس کے پاس گزارے اب بچھڑ رہے تھے۔ اس نے یعقوب علیہ السلام کو مزید رکنے کے لیے کہا، مگر انہیں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اب واپس اپنے وطن کنعان، یاد رہے فلسطین کا پرانا نام کنعان تھا، جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرے۔ لہٰذا وہ ماموں سے اجازت لے کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ بانجے کو رخصت کرتے ہوئے لابان نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کے طور پر بہت ساری بھیڑ بکریاں اور سامان خورد و نوش پیش کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفر کرتے ہوئے کنعان کے نزدیک پہنچ کر ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں قریب ہی ان کا بھائی محیص رہتا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے محیص کو خبر دی کہ ایک قافلہ خواتین، بچوں اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ حیران سے کنعان جا رہا ہے اور قافلہ سالار کا نام یعقوب ہے۔ یہ سن کر پہلے تو محیص پریشان اور متعجب ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا مال اسباب لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر جلد ہی 20 سال پرانی کہانی یاد آ گئی کہ ہو نہ ہو یہ میرا بھائی یعقوب ہی ہے۔ لہٰذا وہ 400 بھیڑ بکریاں اور کچھ ساتھیوں کو لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو بہت غمگین ہوئے کہ جس بھائی کی وجہ سے مجھے وطن چھوڑنا پڑا، اگر وہی آ رہا ہے تو مجھے پریشان کرے گا۔ مگر عین اسی وقت آسمان سے فرشتے نے آ کر کہا، غمگین نہ ہوں اور بھائی کا استقبال کیجیے۔ یہ سن کر ان کی ڈھارس بندھی، اپنے ریوڑ سے کچھ جانور بطور تحفہ لیے اور آگے بڑھ کر بھائی کا استقبال کیا۔ محیص نے جب اتنی مدت کے بعد بھائی کو دیکھا تو غصہ جاتا رہا۔ پاس آ کر یعقوب علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور ساتھ لے جا کر خوب خاطر تواضع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چند روز بھائی کی میزبانی میں گزار کر جب آگے بڑھے تو 20 سال پرانے راستوں کو تلاش کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس مقام تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے 20 سال قبل پتھر کے تکیے پر سر رکھ کر رات گزاری تھی۔ انہیں اپنی منت یاد آ گئی، لہٰذا بیٹوں کو ساتھ لے کر اس پتھر کو تلاش کرنا شروع کر دیا جس پر تیل مل کر گئے تھے۔ اگرچہ بہت عرصہ گزر چکا تھا لیکن اللہ کی مدد و تائید حاصل تھی، اس لیے جلد ہی وہ پتھر تلاش کر لیا اور اپنی مانی ہوئی منت کے مطابق بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا اور پھر ان کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے یہاں ایک عمارت تعمیر کی جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ عمارت رومیوں اور بابلیوں کے حملوں میں تباہ ہو گئی تھی، مگر اس کی ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے تصویروں میں یہودیوں کو اکثر اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر تورات پڑھتے دیکھا ہوگا۔ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں عین اس جگہ پر مسجد اقصی تعمیر کی جہاں کبھی ہیکل سلیمانی موجود تھا، اس لیے ہمیں جب بھی موقع ملا مسجد اقصی کو گرا کر دوبارہ گریٹ ہیکل تعمیر کریں گے۔ دوستو، بات ہو رہی تھی یعقوب علیہ السلام کی۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں، لیا اور راحیل 2 سگی بہنیں اور ماموں کی بیٹیاں جن سے شادی کر کے آپ عراق سے یروشلم واپس جا رہے تھے، جبکہ باندیوں میں زلفا اور بلہا کے نام روایات میں ملتے ہیں۔ ان سب کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد اور جس نمبر پر ان بچوں کی پیدائش ہوئی اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پہلی بیوی سے رابون، شمعون، لاوا، یہودا، لسیاکار اور زبولون بیٹا پیدا ہوئے، جبکہ ایک بیٹی دینا بھی پیدا ہوئی۔ دوسری بیوی راحیل سے یوسف اور بنیامین 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ باندی زلفا سے جاد اور آشر 2 بیٹے پیدا ہوئے اور باندی بلہا سے دان اور نفتالی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ انہی 12 بیٹوں سے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد ہے، کیونکہ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کے نام کی مناسبت سے انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس قصے کی ابتدا دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے
اور وہ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اس طرح اصلاً یہ آل ابراہیم ہے، اور ہم مسلمان ہر نماز میں آل ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ داستان جان بوجھ کر حضرت یعقوب سے شروع کی گئی ہے، کیونکہ ان کے والد حضرت اسحاق سے آل ابراہیم دو حصوں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں بٹ جاتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہودیوں کو برا بھلا تو کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ ہے کون اور بنی اسماعیل سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ دوستو، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی دو بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی حضرت بی بی سارہ سے اولاد نہ ہونے پر آپ نے فرعون مصر کی بیٹی سیدہ ہاجرہ سے دوسری شادی کر لی، جس کے بطن سے اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں فرزند عطا کیا۔ اگرچہ یہ اللہ کا حکم اور ارادہ تھا، لیکن بعد مورخ لکھتے ہیں کہ جب دوسری بیوی ہاجرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو دو خواتین کے درمیان چپکلش شروع ہو گئی، لہٰذا حضرت ابراہیم، بی بی ہاجرہ اور نو مولود اسماعیل کو یروشلم سے کوسوں دور وادی مکہ میں صفا اور مروہ کے مقام پر چھوڑائے، اور یہی جگہ آج ہمارے حج کا ایک اہم رکن ہے۔ یاد رہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکہ چلے جانے کے بعد اللہ نے بی بی سارہ کو بھی بیٹا عطا کر دیا، جس کا نام اسحاق رکھا گیا، اور اسی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام دو بھائی تھے۔ چھوٹے بھائی اسحاق کی نسل جو فلسطین میں پھلی پھولی بنی اسرائیل کہلائی، جس میں سے دانیال، یوسف، ایوب، داؤد، ایلیا، سلیمان، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے عالی مرتبت انبیاء نے جنم لیا، جبکہ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سرزمین حجاز موجودہ سعودی عرب کی وادی مکہ میں آل اسماعیل کے نام سے آگے بڑھی۔ اس طرح رشتے کے لحاظ سے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کزن یعنی سگے چچا زاد بھائی ہیں، اور اسی بنی اسماعیل کے ایک قبیلے قریش کی شاخ بنو ہاشم میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنم ہوا۔ پیارے دوستو، یہ ساری کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے، اور آپ جان چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے یہ سلسلہ چلا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جبکہ اسماعیل کی بنی اسماعیل۔ اب آپ کو موجودہ دور کے یہودیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، جو خود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان یہودیوں اور عربوں یعنی مسلمانوں میں جو جھگڑا چل رہا ہے، اس جھگڑے کی اصل وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی ہونے والے وہ جملے ہیں جن کا تذکرہ ویڈیو کے آغاز میں ہوا تھا، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں کے گھر جاتے ہوئے راستے میں پتھر پر سر رکھ کر رات گزاری اور وہ خواب دیکھا جس میں اللہ نے انہیں بشارت دی کہ میں تجھے برکت دوں گا، تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، اور یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ پیارے دوستو، اس خدائی وعدے کی روایت کو لے کر یہودی یا بنی اسرائیل یہ دعویٰ لیے گھوم رہے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے دادا یعقوب بن اسحاق سے برکت کا عہد کیا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل سے باہر بالخصوص بنی اسماعیل سے کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے، اور یہ زمین یعنی فلسطین تو اس وقت سے ہمارے نام ہبہ کر دی گئی تھی، لہٰذا ہم بنی اسماعیل کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، اور نہ ہی ارض فلسطین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دادا یعقوب کو اللہ نے خود عطا کی ہے۔ دوستو، آپ کی آگاہی کے لیے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کو لونڈی کا درجہ دیتے ہیں۔ اسرائیلی لٹریچر کے مطابق فرعون مصر نے ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لونڈی عطا کی تھی، اور لونڈی کبھی مالکن یعنی سارہ والدہ اسحاق علیہ السلام کی ہم مرتبہ نہیں ہو سکتی۔ ان کا اپنی کتابوں میں یہ بات لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو لونڈی کا بیٹا ظاہر کر کے اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کمتر ثابت کیا جائے، نعوذ باللہ۔ پیارے دوستو، مستند روایات کے مطابق دراصل ہوا یوں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ اسلام کی وجہ سے عراق کے بادشاہ نمرود کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے،
اور تنگ ہو کر جب اپنا آبائی وطن وادی بابل چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو اپنی اہلیہ بی بی سارہ کو لے کر فلسطین کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں مصر کا ملک آتا تھا۔ وہاں پہنچے تو بادشاہ مصر فرعون کو اس کے کرندوں نے خبر دی کہ ابراہیم نام کا ایک مسافر آیا ہے جس کے ساتھ اس کی انتہائی حسین و جمیل بیوی بھی ہے۔ فرعون کا معمول تھا کہ اگر کسی باہر سے آنے والے شخص کی بیوی خوبصورت ہو تو وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرعون کے کرندے اس غرض سے آئے کہ اپنی بیوی سارہ کو بادشاہ کے پاس بھیجو تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے رب، جس طرح تو نے مجھے نمرود کی آگ سے بحفاظت نکالا، اسی طرح اس بادشاہ کی بری نیت سے میری پاک باز بیوی سارہ کو بھی محفوظ رکھنا۔ چونکہ آپ مسافر اور اکیلے تھے، لہٰذا بے بسی کی حالت میں بی بی سارہ کو فرعون کے دربار میں روانہ کر دیا۔ جب پیغمبر خدا کی بیوی فرعون کے سامنے گئیں تو وہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور خراب نیت سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر بی بی سارہ نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور اللہ سے دعا کی کہ اے مالک، میں نے اپنے خامند کے سوا کسی کو نہیں دیکھا، مجھے فرعون کے غلط ارادے سے محفوظ رکھنا۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو فرعون نے پھر ہاتھ بڑھایا، لیکن اس دوران اسے عذاب الہی نے آن لیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے منہ سے جاگ نکلنے لگی اور قریب تھا کہ وہ مر جاتا۔ یہ دیکھ کر بی بی سارہ پریشان ہو گئی کہ اگر یہ مر گیا تو بادشاہ کے قتل کا الزام مجھ پہ عائد ہوگا۔ انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اسے ٹھیک کر دے۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے دوبارہ وہی حرکت کی اور بی بی سارہ کو دوبارہ دعا کرنا پڑی۔ جب 2 دفعہ عذاب سے گزرا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ عورت انسان نہیں بلکہ جنات میں سے ہے۔ اس نے اپنے کرندوں سے کہا، تم تو کسی جن کو میرے پاس لے آئے ہو اور اسے واپس اس کے خامند کے پاس لے جاؤ۔ وہ سارہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور کرشمات سے اس قدر متاثر ہوا کہ جاتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ انہیں تحفے میں دے دی، جسے بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کر دیا اور انہوں نے اس سے نکاح کر لیا، کیونکہ تب تک ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اور اس طرح بی بی ہاجرہ کے بطن سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یاد رہے کہ اس واقعہ کے پیش نظر بنی اسرائیل نے فرعون کی بیٹی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو قصداً کنیز لکھا تاکہ اس کی اولاد یعنی بنی اسماعیل کا مرتبہ کمتر کیا جا سکے۔ دوستو، یاد رہے کہ مقام و مرتبہ تو اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمایا ہے، اور سب نبیوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ لیکن یہودیوں میں یعنی بنی اسرائیل میں یہ تعصب پایا جاتا ہے کہ نبی آخر الزماں جو کہ سردار الانبیاء بھی ہیں، وہ ان کے قبیلہ میں کیوں نہیں مبعوث ہوئے، اور یہی وجہ ہے عربوں یعنی مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ لڑائی اور اختلاف کی کہ وہ حضرت اسحاق کے علاوہ کسی کو اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی بنی اسرائیل سے باہر کسی کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی اس بات پر بھی اصرار کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے جس بیٹے کو قربان کرنا چاہا وہ اسحاق تھے، نہ کہ اسماعیل، جیسا کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ دوستو، رہی بات ارض فلسطین کی، تو اسے وہ خدا کی طرف سے انعام اور آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے اپنی وراثت خیال کرتے ہیں۔ دوستو، وراثت سے یاد آیا کہ یہودی ہم مسلمانوں اور مسیحوں کی طرح کسی تبلیغ کے نتیجے میں دوسرے مذاہب کو چھوڑ کر یہودی نہیں ہوئے، بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بات ہو رہی تھی حضرت یعقوب کی وطن واپسی کی۔ ان کی داستان بیان کرتے کرتے بیچ میں کچھ ضروری باتوں کو تذکرہ کرنا پڑا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد وہیں پر حضرت یوسف کی والدہ راحیل کے ہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی ولادت ہوئی اور دوران زچگی راحیل کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیوی راحیل کو بیت المقدس میں ہی دفن کر کے ان کے سرہانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا جو اب تک موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی راحیل سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات سے سخت رنجیدہ ہوئے اور بیت المقدس کو چھوڑ کر اپنے والد حضرت اسحاق کے پاس الخلیل شہر واپس آ گئے۔
ان کا بڑا بھائی مہیس بھی وہاں آ گیا اور دونوں بیٹوں کی موجودگی میں حضرت اسحاق 180 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی کٹھن اور دکھ بھری زندگی گزاری۔ شروع میں بڑے بھائی کے ڈر سے 20 برس تک والدین سے جدا رہے، پھر چہیتی بیوی یوسف اور بنیامین کی ماں رحیل داغے مفارقت دے گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ باقی 10 بیٹوں نے اپنے سوتیلے بھائیوں یوسف اور بنیامین کو بہت ستایا۔ چونکہ حضرت یعقوب کو رحیل کے بیٹوں یوسف اور بنیامین سے بہت پیار تھا، لہٰذا ہر وقت انہیں ساتھ رکھتے تھے، جس پر باقی 10 بیٹے ناراض ہو گئے اور انہوں نے سازش کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہ الگ بات کہ بعد میں حضرت یوسف مصر پہنچ کر وہاں کے حاکم بنے اور بھائیوں سمیت اپنے والد کو وہاں بلا لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر گئے تو ان کے ساتھ کنبے کے فقط 93 افراد تھے، لیکن بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو عیسائیوں کی غلامی سے چھڑوا کر واپس یروشلم لائے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق حضرت یعقوب یوسف کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے اور بالآخر باپ بیٹا اس وقت ملے جب یوسف والی مصر تھے۔ ملاقات کے بعد جناب یعقوب کی بینائی لوٹ آئی اور وہ 24 برس تک بیٹے کے پاس مصر میں مقیم رہے، لیکن یوسف کو وصیت کی کہ موت کے بعد میری میت اپنے وطن فلسطین لے جا کر میرے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے قدموں میں دفن کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی وصیت کے مطابق ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت ایک صندوق میں بند کر کے فلسطین پہنچائی اور حسب وصیت حضرت اسحاق کے پاس دفن کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن سے بنی اسرائیل نے اپنے مردوں کو صندوق میں بند کر کے دفنانا شروع کر دیا اور یہ رسم آج بھی جاری ہے۔ دوستو، امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں کافی حد تک جانکاری حاصل ہو چکی ہوگی کہ اصل میں بنی اسرائیل کون ہیں۔ جہاں تک ارض فلسطین اور بیت المقدس پر کنٹرول اور حاکمیت کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سرزمین تینوں بڑے مذاہب اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے نزدیک یکساں تقدیس کا درجہ رکھتی ہے۔ سب کے سب اس کا احترام کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اسی سرزمین پر آئے اور اکثر یہیں پر مدفون ہیں اور محو استراحت ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی خطہ ارض پر تشریف لائے، یہیں پر انہیں مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی اور یہیں سے اللہ نے انہیں اپنے پاس آسمانوں پر بلا لیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم اور انہی اسرائیلیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، مگر انہوں نے ان کا انکار کیا، اور جن لوگوں نے انہیں اللہ کا سچا نبی تسلیم کر لیا وہ بعد میں مسیحی کہلائے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور ان کے تقریباً 575 برس بعد خطہ حجاز موجودہ سعودی عرب نے آباد بنی اسرائیل کے کزن قبیلے بنی اسماعیل میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ کزن قبیلے کی اصطلاح سے قطعاً متعجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جو حضرت یعقوب عرف اسرائیل کے چچا زاد تھے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی اور مسیحوں کی طرح ہم مسلمانوں کے لیے فلسطین اس لیے مقدس ہے کہ یہاں ہمارا قبلہ اول واقع ہے، اور قرآن کے مطابق معراج کی شب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ یہ ہے وہ بنیادی وجوہات جن کی بنا پر یہ خطہ گزشتہ کئی صدیوں سے مسلسل کشمکش اور جنگ و جدل سے لبریز چلا آ رہا ہے۔ جو قوم طاقتور ہوئی اس نے بڑھ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ تاریخ کے مطابق مسیحی، یہودی اور مسلمان باری باری کئی مرتبہ اسے فتح کر کے یہاں اپنا اقتدار قائم کر چکے ہیں، لیکن اب تک کوئی پائیدار حل سامنے نہیں آ سکا، اور آج بھی فلسطین دنیا کے سامنے ایک حل طلب مسئلے کی طور پر موجود ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اگرچہ یہ سرزمین عالم مسیحیت کے لیے بھی اتنی ہی پیاری اور مقدس ہے کہ جتنا اسے یہودی اور مسلمان پیار کرتے ہیں، لیکن کرسچن ورلڈ امریکہ اور برطانیہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 1948 میں اسے مسلمانوں یعنی اردن سے لے کر یہودیوں کے حوالے کر دیا، اور اب تک یہ یہودیوں کے ہی قبضہ میں ہے۔
प्यारे दोस्तों, हम आपको बनी इसराइल पर नाजिल होने वाली आसमानी खान के बारे में भी बताएंगे जो मनोसलवा की सूरत में उन पर नाजिल होता रहा। लेकिन पहले तज़किरा करते हैं बनी इसराइल के मशहूर अंबिया का। वैसे तो बनी इसराइल में कई नबी अल्लाह की तरफ से मबूस किए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर चंद मशहूर और मारूफ अंबिया का तज़किरा मुख्तसर तौर पर करेंगे। बनी इसराइल के मारूफ अंबिया में याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ, मूसा, हारून, दाऊद, सुलेमान, दानियाल और ईसा के नाम शामिल हैं। और ये वो अंबिया हैं कि जिनका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है। याकूब अलैहिस्सलाम का तफसीरी वाक़या आप मुलाहजा कर चुके हैं, अलबत्ता बाकी अंबिया का मुख्तसर तज़किरा जरूरी है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले तज़किरा करते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। वालिदा राहील हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। यूं तो अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के बतन से 2 बेटे यूसुफ और बिन्यामीन ही हुए। हजरत यूसुफ भी अपनी वालिदा की तरह हुस्न जमाल में लासानी थे। वालिद को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उन्हें खुद से कभी भी जुदा नहीं करते थे। रवायत में है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की चहेती बीवी राहील ने भी उनके लिए खुसूसी वसीयत की थी। अब ये बिन माँ के भी थे और 10 सौतेले भाइयों से छोटे भी। फिर शदीद कुर्बत और मोहब्बत का एक सबब यह भी था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूरे नबुव्वत का मुशाहिदा भी कर लिया था। आपको बताते चले कि कुरान पाक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 मरतबा आया है, जिनमें से 24 बार सूरह यूसुफ में, जबकि सूरह इनाम और सूरह गाफिर में भी एक बार आपका जिक्र किया गया है। कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी सने बुलूगत को भी ना पहुंचे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा, जिसका अपने वालिद से यूं जिक्र किया, ए अब्बाजान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फाइज होंगे। इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई उनकी अजमत का अंदाजा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन ना बन जाए और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। चुनाचे उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। दोस्तों, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे, सौतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सौतेले बेटे घर आए तो उसने ये बात उनके गोश गुजार कर दी। वो वैसे भी हजरत यूसुफ से हसद करते थे, लिहाजा इस वाक़े ने जल्दी पर तेल का काम किया। उन्हें यह किसी तौर गवारा न था कि उनका सौतेला छोटा भाई शानो रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन सब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का मंसूबा कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि या तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंकाओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और इसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। दोस्तों, ये वाकया एक तवील वाकया है जिसका तज़किरा यहाँ मकसूद नहीं, अलबत्ता अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सच्चा हुआ। अल्लाह ताला ने उनको वाली मिस्र बनाया और सब भाइयों ने उनको सजदा किया, जो कि ताजीमन था और उस वक्त की शरीयत में जायज भी था, जिसका तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। दोस्तों, ये था मुख्तसर तारुफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अब तज़किरा करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा के बरगुज़ीदा पैगंबरों में से एक थे। आपका पूरा नाम मूसा बिन इमरान है। आप मिस्र में पैदा हुए। आपको कौम बनी इसराइल की तरफ मबूस किया गया और आपकी मुआवनत के लिए हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत दी गई। याद रहे कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा के भाई हैं और उनका तज़किरा भी कुरान पाक में आता है। प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा और हारून भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, जो कि बनी इसराइल कहलाती है। रवायात बताती हैं कि बनी इसराइल को मिस्र में रहते हुए काफी मुद्दत गुजर चुकी थी। चूंकि ये लोग बाहर से आए हुए थे, इसलिए मिस्री इन्हें अच्छी नजर से नहीं देखते थे। आपको बताते चले कि उस जमाने में मिस्र का हर बादशाह फिरौन कहलाता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 16वें फिरौन के जमाने में मिस्र तशरीफ लाए थे, जबकि मूसा के जमाना का बादशाह 19वां फिरौन था। रवायात में आता है कि फिरौन ने ख्वाब देखा, जिसकी ताबीर यह बताई गई कि बनी इसराइल का एक लड़का तेरी हुकूमत के जवाल का बाइस होगा। उस पर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो
اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ کو سخت پریشانی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس کے بچے کی خیر نہیں۔ آخر خداوند کریم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس معصوم بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور اپنی بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پر جائے اور دیکھے کہ خدا کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے گھرانے کی عورتوں میں سے ایک نے اس کو دیکھ کر باہر نکلوا لیا، اور جب اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو خوش ہوئی اور اس بچے کو محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعون کی خادموں کے ساتھ شامل ہو گئی۔ فرعون کے کوئی اولاد نہ تھی، اور جب اس کی بیوی آسیہ نے ایک حسین و جمیل بچے کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اتنے میں فرعون بھی آ گیا اور اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ فرعون کی بیوی نے منت سماجت سے کہا کہ اس معصوم کو قتل نہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں، اگر یہی بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور اگر حقیقت میں یہی وہ بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ ہمارے لیے نقصان رساں بننے کی بجائے مفید ہی ثابت ہو۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے سے باز رہا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل کر جوان ہوئے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت کہ کیسے اس بچے کو زندہ رکھا۔ اس کی محبت فرعون کی بیوی آسیہ کے دل میں ڈالی، اس کی پرورش کا سامان موسیٰ کی والدہ کے ہی ذمہ لگایا اور آپ کو ان کے دشمن کے گھر میں پال کر دکھایا، وہ دشمن جو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت اور طاقتور تھے۔ ایک مرتبہ ایک قبطی اور اسرائیلی کی لڑائی کے دوران آپ نے قبطی کو گونسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ اگلے دن ایک دوسرے قبطی نے یہ خبر مشہور کر دی کہ مصری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ فرعون نے ان کی گرفتاری کے احکام جاری کر دیے۔ اس وقت ایک آدمی فرعون کے دربار میں موجود تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انس تھا۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر سارے واقعہ کی اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامان نکل کھڑے ہوئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مدین کے شہر جا پہنچے۔ آپ بھوک اور پیاس سے نڈال ہو رہے تھے۔ جب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ سب سے پیچھے دو لڑکیاں اپنی بکریاں لیے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پلا دیا۔ لڑکیوں نے گھر جا کر ماجرا سنایا تو ان کے بوڑھے باپ نے کہا کہ یہ احسان فراموشی ہوگی کہ ہم اپنے محسن کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کریں، اور کہا جاؤ پردیسی نوجوان کو اپنے گھر بلا لاؤ تاکہ ہم اس کی کچھ خدمت کر سکیں۔ چنانچہ ایک لڑکی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے آئی۔ ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا اور اس طرف آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے تمام واقعہ سنا دیا۔ اس لڑکی نے جو آپ کو بلانے گئی تھی اپنے بزرگ باپ سے کہا کہ بابا جان، بہتر ہوگا کہ اس نوجوان کو ملازم رکھ لیا جائے۔ ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال میری بکریاں چراؤ تو میں یہ اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا، اور اگر تم 2 سال بکریاں چراؤ تو یہی لڑکی کا حق مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور فرمایا یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجئے، ان دونوں میں سے جو مدت میں چاہوں اس کو پورا کر دوں۔ چنانچہ مقررہ مدت تک بکریاں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گئے۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ رات ہو گئی اور آپ راستہ بھول گئے۔ رات بڑی سرد اور تاریک تھی۔ آپ کو آگ کی تلاش ہوئی، ادھر ادھر دیکھا، سامنے کوہ سینا پر چمکتا ہوا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا تم یہی ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے آؤں۔ آپ چلے جا رہے تھے اور آگ دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جب کچھ دور تک چلنے کے بعد بھی آگ سے دور رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے اور قریب تھا کہ واپس ہو جائیں کہ آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنا جوتا اتار دے، یہ طوا کی مقدس وادی ہے، میں نے تجھ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ پیارے دوستو، یوں حضرت موسیٰ کو اللہ نے نبوت عطا کی اور اس کے بعد سے عصا کے معجزات کو اللہ کی نشانیوں کے طور پر آپ پر آشکار کیا گیا اور حکم ہوا کہ ہماری ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اور اس کی قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اس نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور وہ بنی اسرائیل پر انتہائی ظلم کر رہا ہے، ان کو اس غلامی اور ذلت سے نجات دلواؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار گئے اور فرعون سے کہا کہ خدا نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔
فرعون سے لمبی چوڑی گفتگو اور معجزات دکھانے کے بعد بھی اس نے دعوت قبول نہ کی، جبکہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت آپ پر اور اللہ پر ایمان لے آئی، جبکہ فرعون اور اس کی قوم نے آپ کی بات کو جھٹلایا۔ کبھی وہ ایمان لے آئے اور کئی بار ایسا ہوا کہ جب عذاب رفع ہو جاتا تو یہ لوگ پھر منکر ہو جاتے۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین پر لے جاؤ۔ چنانچہ آپ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ ادھر فرعون کو بھی اطلاع مل گئی، اس نے ایک زبردست فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ وہ پانی کے کنارے پر پہنچے تھے کہ مصری فوجیں آ گئیں، جنہیں دیکھ کر بنی اسرائیل بہت گھبرائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پانی پر مارو۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ قلزم کے پانی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس میں سے راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے آرام سے بحیرہ قلزم سے پار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اس راستے سے بحیرہ قلزم کو پار کر جاؤ، لیکن جب فرعون اور اس کی ساری فوج درمیان میں آ گئی تو اللہ کے حکم سے پانی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو کہ بنی اسرائیل میں ایک جلیل القدر اور معروف نبی تھے، اور آپ کے دور میں بنی اسرائیل کے حوالے سے بہت سے واقعات ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء میں سے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت داؤد 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق حضرت وہب بن منبہ کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد پستہ قد تھے، آنکھیں نیلی تھی، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تحفہ خداوندی میں ملی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آل یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور بادشاہ بھی۔ اور یاد رہے کہ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی پہلی فتح کا تذکرہ کرتے ہیں جو کم سنی کی عمر میں آپ کو حاصل ہوئی، اور یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی بیان ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں صف آرا بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ نو عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ جالوت جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت رونت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو دعوت مبارزت دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ، لہیم شہیم اور طویل القامت جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا، جا، میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ارض و سمان نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی غلیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر سے جالوت کا متکبر سر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کی اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا، لیکن قدرت نے تو اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ وہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھے
اور انہوں نے چھوٹی عمر میں جالوت کو قتل کیا، اور یہ آپ کی پہلی فتح تھی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی زبور بھی عطا فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی، اور سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عنایت کی تھی۔ پیارے دوستو، امام بغوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔ زبور کے لغوی معنی پارے یا ٹکڑے کے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ زبور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزین ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل نشین آواز اور سحر انگیز لہن عطا فرمایا تھا۔ آپ جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد آفرین تلاوت سے مسحور ہو کر چرند، پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریا و سمندر یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں محو ہو جاتے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اور ان کی نبوت اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں بنی اسرائیل کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم المرتبت پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کو بنی اسرائیل میں مبعوث کیا گیا تھا، اور نہ صرف پیغمبری عطا کی گئی تھی بلکہ دنیا کی عظیم بادشاہت اور علم سے بھی نوازا گیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے 3 آپشن رکھے تھے کہ وہ جس چیز کو چاہیں اپنے لیے پسند فرما لے۔ آپ کے سامنے بادشاہت، دولت اور علم رکھا گیا، اور آپ نے اس میں سے علم کو پسند فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتخاب بارگاہ خداوندی میں مقبول ٹھہرا، اور آپ کو باقی 2 چیزیں یعنی بادشاہت اور دولت بھی علم کے انتخاب پر دے دیے گئے۔ یاد رہے کہ آپ کی حکمرانی نہ صرف زمین، جمادات، نباتات، حیوانات پر تھی بلکہ جن و انس بھی آپ کے تابع تھے، جبکہ ہوا بھی آپ کے حکم کے تابع تھی۔ آپ کا ایک عظیم الشان تخت تھا جس پر بیٹھ کر آپ ہوا کے دوش پر دنیا بھر میں جہاں چاہیں آتے جاتے اور سفر کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ تخت حوادثات زمانہ کے باعث متروک اور پھر ختم ہو گیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی نہایت جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی جس کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ یہاں آپ کو بیت المقدس کی تعمیر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں جو آپ کی زندگی کا اہم واقعہ ہے۔ کہتے ہیں بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا، اور ان جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جاتا تو فوراً کام چھوڑ بیٹھتے اور تعمیر رہ جاتی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بِإِذْنِ ربی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنی محراب میں داخل ہو گئے جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی آپ کا جسم مبارک اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہا۔ اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے رہے، اور باہر سے ایسے نظر آتے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ علیہ السلام کا جنات پر اس قدر رعب تھا کہ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھتے، لہٰذا وہ سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا۔ بیت المقدس کا کام پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو اردو میں دیمک کہا جاتا ہے اور قرآن کریم نے اس کو دابۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ یوں عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام کا جسد مبارک گر گیا۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ دوستو، آپ کی موت کے اس واقعہ میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔
یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو ایسی بے مثل حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات اور طیور اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ کہ موت تو مقررہ وقت پر آئی تھی جو آ کر رہی۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے واقعہ کی ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے دور دراز کی مسافت چند لمحات میں قطع کر لینے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ وہ بہت سے ایسے حالات و واقعات سے واقف ہوئے تھے جس کو انسان نہیں جانتا۔ جب وہ انسانوں کو ان واقعات کی خبر دیتے تو انسان یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیب کی خبر ہے، اور جنات کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے اس عجیب واقعہ نے اس بات کی حقیقت کھول دی، اور خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔ دوستو، یہ تھا مختصر تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور بیت المقدس کی تعمیر کا، جس کو ہیکل سلیمانی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اس میں جنات نے کام کیا۔ پیارے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر آپ کو عبداللہ کا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے، اور اسی بارے میں مفتی محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالاً کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش، ان کا نام، تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل بیان، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا کیا پیا اس کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے تان و تشنیع، نو مولود مسیح کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، حواریین کی مدد، حواریین کی امداد، یہودیوں کا نرغہ، زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا وغیرہ۔ پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، حیت، لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات۔ یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں اتارے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول، امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی، فتنہ دجال کی سرکوبی، خنزیر کا قتل، صلیب کا توڑنا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ، فسق و فجور کا سدباب، امن و امان کا قیام، اسلام کا بول بالا، قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے ظہور کا تذکرہ احادیث کی تمام کتب بشمول صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں ہوگا اور یاجوج اور ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا۔
بالآخر آپ ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی۔ جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ اور خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ نے بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء کا تذکرہ ملاحظہ کیا۔ آخر میں آپ کو بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے خوان کے بارے میں بتاتے ہیں اور ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ترجمہ، عیسیٰ بن مریم نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل فرما تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے نشان ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل پر جو مائدہ اللہ کی طرف سے خوان کی صورت میں نازل ہوا اس کا تذکرہ ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر نازل ہوا۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل پر 2 بار آسمان سے خوان نازل ہوا ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان طے میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوا پکی ہوئی بٹیرے تھی جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ ترجمہ، اور تم پر من و سلوا اتارا۔ اس من و سلوا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرنا۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ یہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں بنی اسرائیل کا اور بنی اسرائیل کے انبیاء کا تفصیلی تذکرہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ جانے سے پہلے آپ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آج آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ والسلام، بہت شکریہ۔